آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو مسلمان درود پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں اور عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس درود شریف کو سماعت فرماتے ہیں. ایک بار مل کر آقا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، پہلی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. آپ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ 26 ذی الحجہ کو ہوا اور پہلی محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. شہادت کیوں ہوئی؟ آپ کو شہید کیوں کیا گیا اور کس نے آپ کو شہید کیا؟ پیارے بھائیوں، ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے آپ پر فجر کی نماز میں، آپ جب نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے تو اس نے آپ پر دھاری دار اور زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے حملہ کر کے زخمی کر دیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو پکڑ لیا اور فاروق اعظم 4 دن تک بستر پر رہے، شدید زخمی رہے اور اس کے بعد پھر 5ویں دن یعنی پہلی محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا اپنے حقیقی رب سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ بھی فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے اس راستے پر شیطان نہیں آتا، شیطان عمر سے ڈرتا ہے. تو جن نوجوانوں کو احترام ہو جاتا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ اپنے سینے پر سونے سے پہلے یا عمر لکھ کر اپنے ہاتھ انگلی سے شہادت کی انگلی سے لکھ لیں یا عمر. تو حضرت عمر فاروق اعظم کی اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو احتلام سے محفوظ فرماتا ہے. یہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا. پیارے محترم بھائیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 میں مسلمان ہیں. ان 40 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ کے بارے میں آپ کو تو رسول پاک علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے، دعا فرمائیے خاص کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام، یہ ابو جہل کا نام عمرو بن حشام ہے، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک سے جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر اس سے اسلام کو زینت اور قوت عطا فرما، قوت بخش، عزت بخش. تو میرے پیارے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام کی یہ دعا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ نے قبول فرما لیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی اور ادھر ہدایت کا فیصلہ ہو گیا اور ادھر فاروق اعظم کافروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. میٹنگ ہو رہی مکے کے اندر اور میٹنگ میں طے ہو رہا ہے کہ جو ہمارا پرانا آبا و اجداد کا دین ہے، جو ہمارا باپ دادا کا دین ہے، اس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہہ رہے ہیں اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور لوگوں کو اپنے نئے دین میں شامل کر رہے ہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے. فاروق اعظم اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میٹنگ ہو رہی ہے. تو وہاں پر پوچھا گیا کون ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، قتل کر دے. تو سب خاموش ہے، مجمع میں سناٹا ہے، لیکن فاروق اعظم
اپنی کلمہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا. یہ کہہ کر وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے مکے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں, دار ارقم کی طرف آ رہے ہیں. دار ارقم یہ وہ صحابی کا مقام ہے, ان کا مکان ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہ الرضوان وہاں پر اس گھر میں نماز ادا کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات دیتے. کفار مکہ سے چھپ کر ایک گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. فاروق اعظم کو خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ہیں اور اس گھر کے اندر مسلمان بھی موجود ہیں, تو جا کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا, شہید کر دوں گا. اس ارادے سے نکلے اور تیز تیز جا رہے ہیں. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تم محمد کو ختم کر دو گے, پھر اس کے بعد محمد کا جو خاندان ہے بنی ہاشم اور ان کا دوست خاندان بنو زہرا, کیا تم ان دونوں سے بچ سکو گے؟ یہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ لگتا ہے تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں, آؤ اس سے مقابلہ کر لو. تو فاروق اعظم مقابلے کے لیے آگے بڑھے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اے عمر رک, پہلے جا کر اپنی بہن کی خبر لے کہ تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے, تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے, جا کر پہلے ان کی خبر لے لے. جیسے فاروق اعظم نے سنا کہ بہن اور بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا, آپ کو بڑا غصہ ہے, چڑھان میں آ گئے اور ان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر سیدھے اپنے بہن کے گھر پہنچے. دستک دی, وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ان کو نماز کی تعلیم دے رہے تھے, قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے. تو جیسے دستک ہوئی, پوچھا گیا کون؟ جواب آیا عمر. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوراً اٹھے اور ایک پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئے کہ عمر اندر آئے گا تو نہ جانے کیا کر دے گا. تو حضرت عمر فاروق اعظم گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ وہاں پر بہن بیٹھی ہے, بہنوں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پیپرز رکھے ہوئے ہیں, کچھ قرآن کے کلمات رکھے ہوئے ہیں. ابھی تک پیپر آیا نہیں. یہ جو جانوروں کی کھال ہوتی ہے اس پر لکھا جاتا تھا اس وقت میں. تو پیارے بھائیوں وہاں پر لکھا ہوا ہے, قرآن پاک موجود ہے وہاں پر. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ تو انہوں نے ٹال مٹول کہا, نہیں بس ایسے بیٹھے تھے, یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو ان کے بہن نے کہا کہ اے بھائی ہم نے اسلام قبول کر لیا, ہم نے اسلام قبول کر لیا. تو حضرت عمر کو بڑا جلال آ گیا, تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اپنے بہنے سے پوچھا تم نے بھی قبول کر لیا؟ تو کہا کہ ہاں میں نے بھی قبول کر لیا. تو آپ پہلوان کو چہرہ سرخ ہو گیا اور اپنے بہنوں کو مارنا شروع کر دیا, مار پیٹ شروع کر دی کہ داڑھی پکڑ کر کھینچا, مار مار کر لہو لہان کر دیا. ان کی بہن بچانے آئی تو بہن کو بھی مارا, بہن کو ایسا مارا کہ بہن کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, خون بہنے لگا اور کپڑے خون سے تر ہو گئے. تو عمر کی بہن ہے وہ بھی, بہن نے کہا کہ اے عمر, اے میرے بھائی سن لے, اگر تو ہمیں مارتا ہے مار, جتنا چاہے مار مار کے ختم کر دے, لیکن ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھ لیا ہے اب اس سے بھولنے والے نہیں. تیرا سوچ چلتا ہے وہ ہمارے بدن پہ چلتا ہے, لیکن ہمارے دل پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا. تو مارے جتنا چاہے. جب بہن کو اس حال میں دیکھا کہ لہو لہان ہے, خون بہ رہا ہے, اور اس کے باوجود بھروائی آواز میں بہن کہہ رہی ہے کہ مار مار کے ختم کر دے, لیکن ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, تو بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, فاروق اعظم کا جلال ٹھنڈا ہو گیا. کہا کہ چلو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو پردے کے پیچھے چھپ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے فوراً سامنے نمودار ہو گئے. کہا کہ عمر تجھے مبارک ہو کہ کل شب جمعہ تھی اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام لے کر
اور عمرو بن حشام ابو جہل کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو جس سے تو پیار فرماتا ہے اس کو اسلام سے نواز کر اسلام کو عزت اور قوت بخش. تو اے عمر مبارک ہو کہ رسول کریم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دار ارقم میں لے آئے اور دستک دی. گھر پر سرکار اندر تشریف فرما ہے, صحابہ کرام اندر تشریف فرما ہے. حضور کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس وقت کے بڑے پہلوان مانے جاتے, وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ بھی اندر تشریف فرما ہے. دستک ہوئی, پوچھا کون, تو کہا عمر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں, ورنہ اگر اس کی نیت خراب ہے تو اسی کی تلوار اسی کی گردن ہوگی. دروازہ کھولا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت عمر کی تلوار کو پکڑ لیا, گردے کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے؟ کیا تو ذلیل و رسوا ہو کر ہی رہے گا؟ جب یہ کہنا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ صحابہ کرام نے نعرے لگانے شروع کر دیے. نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز سے, نعرہ تکبیر کی آواز سے بلند ہوئی, خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. کفار مکہ کو خبر ہوئی کہ حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے, تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ دار ارقم میں, ارقم کے مکان میں یہاں چھپ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ علی اعلان خانہ کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے. اور امیر ابدا نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, خانہ کعبہ میں جا کر علی اعلان نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ 40 صحابہ حضور کی معیت میں حضور کے ساتھ دو صفیں بن گئی. ایک صف میں حضرت عمر فاروق اعظم ٹھہرے اور ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہیں. اب یہ 40 صحابہ کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دار ارقم سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف جا رہی. آپ میں سے جس نے حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, تو آپ جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو اسی مقام پر باب ارقم ایک دروازہ ہے, باب ارقم, تو اسی مقام پر حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا اور اسی مکان میں صحابہ کرام علیہ الرضوان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور اسلام کی تعلیمات دیا کرتے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے باب دار ارقم. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, تو وہاں سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے. 40 صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت عمر ننگی تلوار لہرا رہے ہیں اور کفار مکہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جس کو اپنی ماں کو بے اولاد بنانا ہے, یا جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, یا جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے, وہ ہمارے سامنے آ جائے. ایسی للکار سن کر کفار مکہ ٹھہرے رہ گئے. یہ کیا ہو گیا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. یہ اب تک ہماری طرف تھا, یہ ادھر تک چلا گیا. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا, تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, اور یہ محمد کے خلاف جا رہا تھا, اسلام کے خلاف جا رہا تھا. یہ کیا ہو گیا کہ یہ ہمارے خلاف آ گیا. تو پیارے بھائیوں, وہ پہلی نماز جو خانہ کعبہ میں مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نماز ادا فرمائی, وہ اسلام قبول کرنے والے 40 مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم کے داخل اسلام ہونے کے بعد ادا فرمائی.
بعض لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ارے اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا. نہیں، تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی، فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ تلوار سے بانی اسلام کو، امام الانبیاء کو، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کرنے آئے تھے، حالت کفر میں آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے. اور رسول پاک کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، حضور کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہ تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے؟ بس حضور کا یہ فرمانا تھا کہ اللہ نے عمر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اسی وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا. تو تلوار عمر کے ہاتھ میں تھی نہ کہ حضور کے ہاتھ میں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا. ارے تلوار تو فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھی، اسلام حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. تلوار امام حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھی. تو اسلام جو پھیلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر پھیلا ہے، حضور کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے قرآن پاک کو لوگوں نے پڑھ کر، قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. پیارے بھائیوں، آج لوگوں کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. لوگ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، بلکہ آج اگر اسلام کو قبول کرتا ہے وہ مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ مسلمان کیسا ہے. نہ وہ قرآن پڑھے گا مسجد میں آ کر، نہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو معلوم ہوگی. وہ کیا دیکھتا ہے؟ عام انسان جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، جو غیر مسلم ہے، وہ مسلمان کو دیکھتا ہے کہ مسلمان کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں، اس کا انداز کیسا ہے، یہ بات چیت کیسی کرتا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا لین دین کا معاملہ کیسا ہے، اس کے تعلقات کیسے ہیں، کاروبار میں کیسی کاروبار میں معاملات کیسے پیش آتا ہے، اچھے انداز میں پیش آتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دعا دیتا ہے. وہ مسلمان کو دیکھتا ہے. اور مسلمان جب جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے، دھوکہ نہیں سے کاروبار کرتا ہے، اور خط و غارت گیری کا بازار گرم کرتا ہے، اور طرح طرح کی برائیاں جو آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں، ان کو دیکھ کر ایک غیر مسلم اسلام کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو جائے، آقا کے اخلاق کریمہ کو نہ اپنا لے، جب تک شریعت کو اپنے اوپر نافذ نہ کر لے، کافر کبھی بھی اسلام کے قریب نہیں آئے. ابھی بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہاں کوئی اسلام قبول کر لیا، یہاں کوئی اسلام قبول کر لیا. یہ مسلمانوں کو دیکھ کر قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو معلوم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو انگلش میں پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ کر معلوم کر رہے ہیں. اور اللہ نے جس کے مقدر میں ایمان لکھ دیا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام قبول کر رہا ہے. اگرچہ کہ مسلمان شرابی ہو چکا ہے، مسلمان زانی ہو چکا ہے، مسلمان قتل و غارت گیری کرنے والا ہو چکا ہے، مسلمان اپنے ضعیف والدین کو گھروں سے نکال کر اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے والا ہو چکا ہے، مسلمان نعوذ باللہ دھوکہ دینے والا بن چکا ہے، پیسہ لے کر واپس نہیں کرنے والا مسلمان. جتنے آج معاشرے میں برائیاں ہیں، ہر برائی آپ دیکھیں گے مسلمان کے اندر موجود ہے، ہر برائی مسلمان کے اندر موجود. شادی ہو گئی، سب سے زیادہ میاں بیوی کے جھگڑے، مسلمان سرے فہرست، مسلمان سب سے آگے، پولیس اسٹیشن میں مسلمان آگے، ہر جگہ کورٹ کچہری میں مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں. یہ سب پیارے بھائیوں اسلامی تعلیمات سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، جس کے سبب اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ قفل جہنم ہیں، جہنم کا تالا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب؟ تو بتایا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک عمر زندہ رہے گا کسی شخص کو گناہ کرنے نہیں دے گا، اور گناہ سے بچنے کے سبب وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور جہنم کو تالا لگا ہوگا. تو وہ دور فاروق اعظم کا دور. آپ کا کھانے کا انداز، آپ کھانا کھاتے ہیں
7 لقمے 7 نوالا 7 لقمے آپ کھاتے ہیں آپ کا کھانا ختم، اتنا کھانا آپ کھاتے ہیں. اور ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد اگر کوئی دوست اور کچھ ڈال دے تو 8-10 لقمے ایسے کھا لیتے ہیں. لیکن فاروق اعظم 7 لقمے پر اپنا پیٹ ختم، پیٹ بھر گیا، ختم، اتنا ہی کھانا ہے مجھے، اس سے زیادہ نہیں کھانا. تو یہ شان فاروق اعظم. پیارے محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت میں مصر، ایجپٹ، یہ ایجپٹ فتح ہو گیا اور وہاں پر ایک کافروں کی رسم تھی کہ ایک نوجوان دوشیزہ کو، خوبصورت لڑکی کو جب تک دریائے نیل میں نہ ڈال دے پانی نہیں بہے گا، پانی آئے گا نہیں دریا میں، اور جو ہے پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ رسم چلتی تھی. اسلام آ گیا، اسلام کو فتح ملی تو حضرت جو صحابی نے اسلام قبول کیا، جو صحابی نے اس ملک کو فتح کیا، انہوں نے فاروق اعظم کو خط لکھا کہ اے امیر المومنین، یہاں مصر کے اندر ایک رسم ہے کہ یہاں پر ایک نوجوان لڑکی کو بنا اور سنگار کر کے لاتے ہیں اور دریا نیل میں اس کو ڈال دیتے ہیں. تو دریا نیل جب اس کو کھا لیتا ہے تو پھر اس کا پانی جاری ہوتا ہے. اگر دوشیزہ کو سال میں 1 مرتبہ نہیں ڈالیں گے تو دریا نیل کا پانی نہیں آئے گا، پھر لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے مشکل ہو جائے گی، پانی کی پریشانی ہو جائے گی. تو یہ بات سن کر حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک خط لکھا اور سیدھے سالار کو بھیج دیا، گورنر کو بھیج دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر اس میرے خط کو دریا نیل میں ڈال دو، دریا نیل میں ڈال دو. تو سیدھے سالار نے جیسے وہ خط لیا سارے لوگوں کو جمع کیا، تمام صحابہ جمع ہو گئے اور وہاں کے جو بخاری لوگ تھے، وہاں کے بخاری وہ بھی جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے. تو آپ نے خط کھولا اور کھول کر آواز سے بلند پڑھا تاکہ سارا مجمع سن لے. فاروق اعظم خط میں لکھ رہے ہیں کہ اے دریائے نیل، یہ خط امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے ہے، سن لے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تو جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانی کے میں کوئی ضرورت نہیں. کتنا لکھا ہوا اس کے اندر، کتنا لکھا ہوا خط کے اندر. سیدھی سالار نے خط مجمع کو سنایا اور خط بند کر کے اس کو دریا نیل میں ڈال دیا. کوئی وہاں پر دوشیزہ کو، کوئی لڑکی کو پانی میں نہیں ڈالا گیا. امیر المومنین کا خط ڈال دیا گیا، سارے مجمع کو سنا دیا گیا کہ خط میں یہ لکھا ہوا ہے. جیسے دریا نیل میں وہ امیر المومنین کا خط ڈالا گیا، سبحان اللہ، دریا نیل جوش مارتا ہوا بہتے جاری ہو گیا، پانی جاری ہو گیا اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اور جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان سب کا ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت پہلی محرم الحرام ہے، تو پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں اور اپنے بچوں کو بھی فاروق اعظم کے تعلق سے بتائیں کہ فاروق اعظم کون تھے، کیا ان کا معاملہ تھا، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، ان کی سیرت اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی محبت ایمان کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت اللہ.